السلام علیکم۔ 6 کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق ہوں۔ 6 کلاس ہم نے اسلامیات کا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا، اذان، فضیلت و اہمیت۔ تو بچوں اب تک ہم نے اذان کے معنی اور مفہوم کو، اذان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اذان کے فضائل۔ فضائل فضیلت کی جمع ہے، یعنی بڑائی، برتری۔ تو میں ریڈنگ کروں گی، آپ نے ساتھ ساتھ میننگ نوٹ کرتے جانا ہے۔ پیج نمبر 13۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ بڑائی، بزرگی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ رغبت یعنی خواہش، محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ اتحاد یعنی ملاپ، دوستی، یعنی جب مسلمان ایک ہی صف پہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے محبت اور دوستی اور اخلاص کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ عزت افزائی یعنی بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت یعنی سفارش کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیں۔ تو بچوں اب تک ہم نے چیپٹر پڑھا، اس میں ہم نے سب سے پہلے اذان کے مفہوم کو پڑھا تھا کہ اذان کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں دی جاتی ہے۔ تو اذان کی یہ تھے کہ مخصوص کلمات جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہاں پر لوگوں سے مراد مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرا، نماز اذان کے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائی کا پیغام دیا جاتا ہے، اور اذان دینے کی وجہ سے مؤذن کو ایک بلند مقام عطا ہوتا ہے اس معاشرے میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اذان دینے کی وجہ سے مؤذن کے آخرت میں گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اذان کی آواز سن کر شیطان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم نے اس چیپٹر میں اذان کے بارے میں ہی پڑھا ہے۔ تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آنسر کویشچن ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سب سے جو پہلا کویشچن ہے وہ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کرے۔ بچے یہاں پر 2 کویشچن ہیں، ایک لفظی معنی اور دوسرا اس کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے لفظی معنی، اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ پھر آگے ہے اس کی اہمیت بیان کریں۔ تو اہمیت میں کیا ہے؟ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو نماز پڑھنے اور فلاح و کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اذان کی فضیلت بیان کریں۔ اذان کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامۃ۔ ترجمہ، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کے اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اب آگے ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے بلانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کعبہ رو ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے، اور پھر آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور اذان دینے پر مامور فرمایا۔ اب آگے ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اعلان کرنا، حکم دینا، یاد کرنا۔ رائٹ آپشن اعلان کرنا۔ اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے؟ 3، 4، 5۔ رائٹ آپشن 5۔ اذان کی آواز بلند کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن، مفتی، امام۔ مؤذن۔
اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، بھاگتا ہے، رو پڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے۔ تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آگے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں، صحیح، غلط؟ تو کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اذان کی آواز صرف پاکستان میں بلند ہوتی ہے، غلط، یعنی پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی، کراس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے، کراس۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں، صحیح۔ آگے ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پور کریں۔ اذان کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں، اطلاع دینے کے ہیں۔ نماز باجماعت ادا کرنے کا اعلان ڈیش کہلاتا ہے، اذان کہلاتا ہے۔ مکہ میں کفر کے ڈیش کی وجہ سے مسلمان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، شر کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو اذان کے الفاظ سکھائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان کہنے والا بندوں کو ڈیش کے لیے پکارتا ہے، نماز کے لیے پکارتا ہے۔ مؤذن کا اسلامی معاشرے میں ڈیش مقام ہے، بلند مقام ہے۔ اذان کے وقت شیطان پر ڈیش طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی علامت ہے۔ گڈ۔ تو بچے ہمارا جو چیپٹر ہے وہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے اور مشکل الفاظ کی املاء بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔